ایک سوال کیا ہے کہ حمد نعت اور جو دینی کلام پڑھے جاتے ہیں، نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے، حمدیہ کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں میوزک کا استعمال کرنا، انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں۔ کہ حضور علیہ الصلاۃ نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں۔ حضور علیہ الصلاۃ جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو کافروں نے آپ کا مقابلہ جن چیزوں سے کیا تھا ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، ہم آپ کو میوزک سنائیں گے، ہم آپ کو گانے سنائیں گے اور پرانے زمانے کی کہانیاں اور فلسفے سنائیں گے۔ قرآن نے اس کو لغو الحدیث سے تعبیر کیا کہ فضول قسم کی باتیں ہیں یہ۔ تو ایک بات تو یہ کہ حمد پڑھی جاتی ہے اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے، نعت پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے۔ اب اگر آپ محبت کا اظہار ہی ایسے طریقے سے کر رہے ہیں جس کو وہ اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی، آپ حضور سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں جس کو حضور علیہ الصلاۃ ناپسند کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، تو یہ تو گویا مطلب آپ زبان سے تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، در حقیقت آپ محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کے ارشادات سے ایک قسم کا تنفر اس میں پایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ کے ارشادات سے کوئی غرض نہیں، بس آپ کا نفس آپ کو جس طرف لے جائے، شیطان آپ کو جس طرف لے جائے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے حمد اور نعت کے اندر میوزک کے آلات کا استعمال کرنا، میوزک استعمال کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اس کے مقاصد کے بھی خلاف ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ نعت پڑھ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ناراضگی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ نعت نہ پڑھتے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یہ نعت اس میوزک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ بجائے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں۔ دف کی گنجائش ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو بچیوں نے دف بجا کر حضور علیہ الصلاۃ کا استقبال کیا تھا۔ تو خوشی کے موقع پر بھی دف استعمال کر سکتے ہیں، شادی میں بھی دف استعمال کر سکتے ہیں، نعت حمد میں بھی دف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی یہ دیکھا جائے کہ دف کی وہ ساری شرائط اس میں پائی جائیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو نام دف کا دے دیا جائے اور اس کے اندر استعمال سارے انسٹرومنٹس ہو رہے ہوں، میوزک کے آلات ہو رہے ہوں، اور کوئی پوچھے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ دف ہے۔ تو ظاہر ہے اپنے دل کو بہلایا تو جا سکتا ہے، کسی کے دل کو بہلایا تو جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دف ہے اگر حقیقت میں تو اس کی بہرحال گنجائش ہے، وہ جائز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے میں ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے اس سے منع نہیں فرمایا، لہٰذا اس سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، شرعی لحاظ سے اس کی گنجائش ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔